السلام علیکم. ہم او لیول اسلامیت کی ویڈیوز بنا رہے تھے، پورے کورس کو ویڈیوز میں کور کر رہے تھے. اسی سلسلے میں آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم حدیث نمبر 10 کو ڈسکس کریں گے. تو شروع کرتے ہیں، مارک اسکیم بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ کچھ ایڈٹ پوائنٹس کی ضرورت ہوگی تو بھی ایڈ کر لیں گے. پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ون ہو مینیجز دا افیئرز آف دا ویڈو اور دا پور مین از لائک دا ون ہو ایگزرٹس ہمسیلف ان دا وے آف اللہ اور دا ون ہو اسٹینڈس فار پریئر ان دا نائٹ اینڈ فاسٹ ان دا ڈے. یعنی کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی مسکین کی مدد کر دینا، بالکل اللہ کے راستے میں ایسا ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، یا کوئی ایسا شخص ہو جو کہ رات بھر نماز پڑھتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا ہو. تو اس طرح کی بات ہے. تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد یا لوگوں کی سوسائٹی میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایک پارٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ مقصی میں بتا رہے ہیں کہ دی حدیث ایکسپلینز دا امپورٹنس آف رائٹس آف پیپل. لوگوں کا جو حقوق ہیں، حقوق العباد جیسے میں نے کہا تھا، اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی ہے. فوکس آف دس حدیث is to highlight this that Islam promotes social justice، یہ ایک کی ورڈ ہے، and lays great stress on the welfare of the community at large. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کی ورڈ ہے کہ معاشرے کی بہتری کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. the hadith is teaching Muslims to fulfill the needs of vulnerable، جو لوگ مجبور ہیں، جو لوگ ابتر حالت میں ہیں in the society، ان کی مدد کرنا to the best of their abilities. Widows and poor are specifically mentioned as they are deemed most vulnerable، کیونکہ یہ معاشرے کے سب سے vulnerable لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مجبور لوگ ہوتے ہیں. ان کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ جو ویڈو ہے اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے مسکین ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے. اگر آپ نے سوسائٹی کے ایسے لوگوں کی ہیلپ خود کریں گے تو ان لوگوں کو کوئی اور غلط کام کرنے پہ شیطان مجبور نہیں کر پائے گا. اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو بعض اوقات شیطان بھی ان لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ پھر ایسے کام کریں، کیونکہ اور کوئی آپشن ہی نہیں مل رہا، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، گزارا نہیں ہو رہا، تو پھر وہ کوئی اور انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیئر فار ادرس ہیز بین کمپیئرڈ ٹو عبادہ ان دس حدیث، the words for which are comparable. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت سے مقابلہ کیا ہے، یعنی جہاد اور روزہ اور نماز سے مقابلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایکسپلین کرنا، ایکسپلینیشن میں کوئی ایڈیشنل پوائنٹ اس میں ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ سوسائٹی کے جو سب سے کمزور ترین طبقہ ہے اس کو اٹھایا ہے، تو اس میں آپ جو ہے مزید کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہوئے کہ دی موسٹ ولنریبل، دا پورسٹ آف دا سوسائٹی، اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں آپ مزید لوگ. جیسے کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں پیشنٹس who cannot take care of themselves, who don't have enough money, people who don't have enough money to support their patients. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل someone who has a child in the hospital. یہاں پہ ایگزامپلز میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو آپ اس کی بات کرتے ہیں مسکین کی جب مثال دیتے ہیں تو ایسی بات ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ they are not beggars, they are people you know they are around you, they are finding it very difficult to meet ends, make both the ends meet, and they are struggling in their lives, and you know that they are in a hard place. And if you help them, if you somehow take care of them financially or emotionally or in any way that you can, then it is just as if you were a mujahid, or you have spent whole night praying and spent whole day in siyam. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس یہاں پہ ایڈ ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات کیا ہے جو ہاؤ کین مسلمس امپلیمنٹ دس؟ The way to act upon the teaching of this hadith is to be conscious of the plight of others. Conscious، یہ دیکھیں امپورٹنٹ بات آ گئی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے آس پاس ہے کون غریب، آپ کے آس پاس کوئی ویڈو ہے تو وہ کہاں ہے، آپ کے آس پاس کوئی مسکین ہے تو کہاں ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح سے کسی کی مدد کریں گے؟ تو پہلے تو کانشیسلی آپ کو اس بات کو مانیٹر دیکھنا ہے کہ
آپ کے اراؤنڈ مزری کیا چل رہی ہے, کیا حالات چل رہے ہیں. God wants his creation not to just be engaged in fulfilling the pillars but also wants believers to act with concern for others. دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ Abu Bakr as Caliph milked the goats of an old blind widow who lived at some distance from Medina to help her with her chores. Example from Prophet's time and companions or present day can be given to support the answer. ٹھیک ہے, ایک مثال انہوں نے دے دی, حضرت ابوبکر کی اور بھی مثالیں لی جا سکتی ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم اسی طرح سے ایکسپینڈ اپون کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایجوکیشن کی بات آ سکتی ہے, یتیموں کے لیے ایجوکیشن ہو. ہم یہاں پہ بات کر سکتے ہیں بیواؤں کے لیے, ویڈوز کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں. ٹھیک ہے, ان کو کوئی نہ کوئی روزگار دیا جائے ایسا. اور مسکین یا یتیم یا جو ویڈوز ہیں ان کے لیے ٹریننگ ہو. ٹریننگ کے لیے کوئی ان کی کوئی ریسورس اویلیبل کر دیا جائے جہاں پہ وہ فری ٹریننگ کر کے اپنی اسکلز ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ٹرمز بتا رہا ہوں میں جو کہ کی ورڈز ہیں. اسکل ڈیولپ کی جائے ان کی تاکہ وہ ایک بیٹر سوسائٹی کے ممبرز بن سکیں. یہ ایک ایریا ہو گیا, تعلیم, تربیت اور معاش. پھر ایک ایریا ہیلتھ سروسز پہ آ گیا کہ جی بلڈ ڈونیٹ کیا جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. ٹھیک ہے, بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کے لیے ہیلپ فل ہے. یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہاسپٹل کے اندر جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر غریب آ جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کا, ان کی کوئی ہیلپ کر دی جائے. تو مسکین کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ مسکین کی ڈیفینیشن میں جو آتا ہے اس کو آپ لے کے اچھا خاصا ایکسپلین کر سکتے ہیں. بیوہ کی ڈیفینیشن میں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور اس کو ایکسپلین یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیوہ کے دو ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو وہ خود ارن نہیں کر رہی ہو اگر, دوسرا اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے پورے خاندان کی. تو اس کے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے ویلفیئر کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو فل یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم اس کے دوسری ایگزامپلز لے لیتے ہیں, مطلب دوسرے مارک اسکیم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اور ایسی چیز تو نہیں ایڈ ہوئی بھی. بہت دفعہ آئی ہے یہ, اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے لاسٹ 5 ایئرز میں سرچ کیا تو یہ بہت دفعہ آئی ہوئی ہے, تو اس لیے میں نے ایسے ہی لکھ لیے تھے پوائنٹس. فار ایگزامپل انہوں نے کیا کچھ مختلف تو نہیں کیا کہ the hadith clearly explains the right of people with regards to one another. ٹھیک ہے, یہ رائٹس کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اسلام پروموٹ سوشل جسٹس, یہ وہی والی بات آ گئی. ویلفیئر آف دا ہول کمیونٹی والی بات آ گئی. کلیئر ٹیچنگ ٹو لوکنگ آفٹر ولنریبل سوسائٹی کی بات آ گئی. widows and orphans are especially most vulnerable. ٹھیک ہے, براڈر ٹیچنگ ول آلسو کور فائنینشیلی اینڈ ایموشنلی. دیکھیں انہوں نے ایموشنلی کا لفظ یوز کر لیا یہاں پہ, جیسے میں نے پیچھے کہا تھا. looking after them is compared to worship, as Islam teaches not only to follow the basic pillars of Islam but also support the members of society. ٹھیک ہے, یہ مختلف انہوں نے دی ہوئی ہیں, آپ چاہیں تو یہاں پوز کر کے اور بھی دیکھ سکتے ہیں, میں ساری نہیں پڑھ رہا. اسی طرح سے جو ہاؤ کین وی امپلیمنٹ دیم کی بات کریں, دا ٹیچنگ آف دیز کین بی پٹ انٹو پریکٹس بائی پرووائڈنگ ریسورسز ٹو پور, بائی ہیلپنگ اسٹیبلش سوشل ہاؤسنگ فار دا ہوم لیس, پرووائڈنگ ہیلتھ کیئر who don't have the access to it, supporting the widows, orphans so that no one is left behind. فیئر چانس, دیکھیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے فیئر چانس ملے گا ان کو. پھر ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل اور کمپینیز کی ایگزامپل لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو مختلف مارکنگ اسکیم میں آلموسٹ کم و بیش قریب ایک جیسی بات کی گئی ہے. بینگ جنرس, پرووائڈنگ ریسورسز ٹو دا پور, گیونگ ایڈوائس, ایموشنل سپورٹ, ٹریننگ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کچھ ایڈڈ پوائنٹس بھی اس میں ایڈ کر لیے ہیں. ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آپ اس کو تیار کریں, ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.